جی السلام علیکم حسن بھائی، مشترکہ استاد محترم، پاکستان کے مشترکہ استاد محترم، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اچھا جی، بڑی ہمت کر کے جو ہے یہ ویڈیو کہہ رہا ہوں، سوری، وائس میسیج کر رہا ہوں آپ کو۔ تو آپ کی آج ایک ویڈیو جو ہے نا نظر سے گزری۔ پہلے بھی آپ نے ایک بات جو ہے نا کرتے ہیں ڈیری گوٹ کے اوپر، مطلب بکریوں کا دودھ بیچا جائے۔ ایسے ہے کہ حسن بھائی تقریباً 4-5 سال سے جو ہے نا میں ڈیری کے کام کے ساتھ جو ہے منسلک ہوں۔ تو ایسا جو ہے ڈیری کا جو ہے نا پوری دنیا کے اندر مطلب دودھ کا کوئی کام ہے ہی نہیں۔ وہ کیسے نہیں ہے کہ ہم بھی یہی سوچ کے آئے تھے کہ یار یہ دودھ کا کام ہے تو دودھ کے کام کے اندر جو ہے نا بندہ دودھ بیچے جانوروں کا اور اس سے جو ہے نا پروفٹ کمائے۔ مطلب جو دودھ دینے والے جانور ہمارے بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، جیسے بھینس گائے، اس کا دودھ چلتا ہے زیادہ تر، تو خرچے نہیں نکلتے تھے۔ تو ہم گئے ریسرچ فارم، سہیوال ریسرچ فارم کے اندر اور دوسرے نیلی راوی کے ریسرچ فارم کے اندر نا، ادھر ہمارے ملتان کے پاس تھا۔ ادھر گئے تو وہاں پر گورے وزیٹر بھی تھے، تو ان سے بھی ڈسکس وغیرہ کیے۔ تقریباً میں بتا رہا ہوں آپ کو 3 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو وہ بتاتے تھے کہ بھائی دودھ کا کوئی کام ہے نہیں پوری دنیا کے اندر، یہ جو ہے اینیمل کی بریڈ کا کام ہے۔ ہم نے بھی اپنی جو فریزن گائے ہیں وہ بنائی ہے، ڈیولپ کیا 6 لیٹر سے، اس کو جو ہے نا کہاں پر لے گئے، اس کو بنایا ہے، اور اس کے اوپر ورک کرنے کے بعد وہ پوری دنیا کے اندر ہم نے سیل آؤٹ کیا ہے۔ اس کے باوجود اگر میں دیکھتا ہوں نا مطلب گوروں کے علاقے میں، تو وہ دودھ بالکل ایسے نہیں بیچ رہے، دودھ کی بایو پروڈکٹس بیچتے ہیں، مطلب فیٹ کے اوپر دودھ بیچتے ہیں، دودھ سے وہ مطلب چیز بناتے ہیں یا اور چیز کرتے ہیں۔ اور اتنا کچھ وہ کرنے کے باوجود بھی وہ اس چیز پہ فوکس ہیں کہ افرادی قوت کو گھٹایا جائے، لوگوں کے ایکسپینس کم کیے جائیں فارمر کے، تو اور مشینری کے اوپر لے کے آئے، مینول کام جو ہے نا ختم کیا جائے۔ تو اگر آپ جیسے میں نے ویڈیو آپ کی دیکھتا ہوں نا، تو آپ بات کرتے ہیں کہ بھی مطلب 3 مہینے بچوں کو دودھ پلا کے اس کے بعد دودھ سیل آؤٹ کیا جائے، پھر آگے آپ کا بریڈنگ پلان نہیں بچتا۔ ہم نے جو کہ دیکھا ہے نا، جب اگر آپ نے کسی کمپنی کو دینا ہے یا آپ نے گھروں میں سپلائی بھی دینی ہے نا، اگر آپ نے 100 لیٹر کی سپلائی دینی ہے تو آپ کو جو ہے نا 365 دن 100 لیٹر سسٹین کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، جب جانور کو پریگننٹ ہو جاتے تھے یا ڈرائی پیریڈ جب ان کا آ جاتا تھا، پھر اور سے اور جانور ڈالنے پڑتے تھے، وہ ایک علیحدہ خرچہ۔ تو دودھ کے کام کی تو ہمیں آج تک کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اور پھر اب اس کے بعد بات آپ جو ہے نا اس کے بکری کے دودھ کی کرتے ہیں۔ شاہ صاحب میرے خیال میں آپ خرگوش کے اس پہ بھی اپنا فارمنگ کے ساتھ منسلک رہے ہیں یا ہیں ابھی بھی، اور شاید یہ شتر مور کی بھی۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ یہ پاکستان میں کیوں فلاپ ہو گئے۔ میں نے جو دیکھیں شتر مور فارم تو خاص طور پہ، جی اس کے گوشت میں اتنی غذائیت ہے، جی اتنا یہ ہے، اس کے فیدر بک جاتے ہیں، اس کی مارکیٹ ہی کچھ نہیں تھی۔ اس کے بعد ریبٹ کا، جی ریبٹ کا جی اپنا کامن پال لیں جی آپ، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا گوشت بیچ لیں، جو اس گوشت کھا لیں، کون کھاتا ہے یا کتنے ایک بندے کھاتے ہیں۔ تو بکری کا دودھ پھر اس کو اتنا ایک فارمر پہلے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کرے، پھر اس کو جو ہے نا آگے مارکیٹنگ کرنے کے لیے اتنا جو ہے وہ مطلب پلان بنا کے اور مارکیٹ کے اندر اتنا پیسہ علیحدہ پھینکے کہ وہ لوگ جو ہے نا سپر سٹوروں میں جا کے رکھوائیں، ان کو کریڈٹ، جیسے دوسرے نیسلے وغیرہ والے سارے جو ہیں یہ کریڈٹ پہ دیتے ہیں مال، تو کریڈٹ پہ دے، پھر بندے رکھے جو ریکوری کریں، پھر مارکیٹنگ کے بندے رکھیں، وہ بکریاں سنبھالے کے آگے مارکیٹنگ کرے۔ تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جی؟ السلام علیکم فواد بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جی۔ معذرت میں بھی ذرا سویا ہوا تھا اور ابھی اٹھا، تو آپ یقین کریں آپ خرگوش کا ذکر کر رہے تھے نا، تو مجھے خواب میں نا ایسے مطلب خواب میں نے خرگوش کھایا آج
کہتے ہیں خواب خرگوش کے مزے وہ پوزیشن بن گئی تھی کہ ایک دعوت پہ گیا ہوں، وہاں پہ پلاؤ بنا ہوا تھا نا خرگوش کا، وہ کھایا. اور میں نے پہلے بھی کافی بار خرگوش کھائے ہیں. پہلے شکار کھیلتے تھے کسی دور میں، تو جنگلی خرگوش بڑے کھائے ہیں. پھر بلاتی خرگوش بھی ایک دو بار کھائے ہیں، تو یہ بڑے مزیدار ہوتے ہیں. ابھی سائی بال میں ایک کانفرنس تھی، خرگوش کانفرنس میں، وہاں پہ بھی خرگوش کھانے کا موقع ملا. پلاؤ بھی تھا شاید. آپ یقین کریں کہ یہ بڑے ٹیسٹی ہیں. یہ بڑا آرگینک اس کا گوشت ہوتا ہے، اور بڑی مشکل سے انہیں پالا جاتا ہے. یہ بڑی مہنگی چیز ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں جو غذائیت ہے اور جو اس کا مزہ ہے اس کی کیا ہی بات. تھوڑے سے دینی پہلو اس میں ہیں، کچھ لوگ نہیں کھاتے اور کچھ کھا بھی لیتے ہیں. تو مطلب خرگوش جو ہے وہ اگر آپ رکھ سکتے ہیں نا تو اس میں غذائیت بڑی ہے، اور اس میں اس کا ذائقہ بڑا ہے گوشت کا. تو اس کی بھی ایک مارکیٹ موجود ہے. مطلب اگر آپ کے پاس خرگوش ہے نا، تو آپ اگر گوشت بکرے کے گوشت کے بھاؤ پہ مجھے خرگوش کا گوشت دیں نا، ابھی میں آپ سے خرید لوں گا. اگر آپ بکرے کے بھاؤ سے 200 روپے اوپر بھی مجھے خرگوش کا گوشت دے، پھر بھی آپ سے لے لوں گا. مطلب کہ اس سے زیادہ افادیت ہے خرگوش کے گوشت کی، بکرے سے زیادہ ٹیسٹ ہے. مارکیٹ موجود ہے، مجھے تو ہمیں تو ملتے ہی نہیں ہیں. مطلب اس کے علاوہ جب آپ بکریوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ دودھ کا کوئی ایسا کوئی مارکیٹ ہے ہی دنیا میں. ساری بریڈ پہ کام ہو رہے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دیکھیں دنیا میں اب نسلیں فروخت ہو رہی ہیں. آگے ان کا جو اینڈ رزلٹ ہے، یعنی آؤٹ پٹ جسے کہتے ہیں، ان کا آخر میں استعمال کیا ہوگا وہ نہیں دیکھا جا رہا. معذرت سے ابھی اٹھا گلا میرا تھوڑا خراب ہے. تو جیسے دیکھیں چائنا کسی دور میں اپنی جو مصنوعات وہ بنا کے فروخت کرتا تھا. اب چائنا وہی مصنوعات بنانے والی مشینیں بنا کے فروخت کر رہا ہے. مطلب کہ آپ مصنوعات، چائنا کہتے ہیں مشینیں لے جائیں، مصنوعات اپنی خود بنا لیں. اب وہ اتنی زیادہ نئی نئی مشینوں کی مصنوعات کی مشینیں بناتا ہے کہ مجبوراً دنیا کو مشینیں لینا پڑتی ہیں. یعنی کہ انہوں نے اپنی تجارت کو اشیاء سے، مصنوعات سے، مشینوں پہ لے گئے. اسی طرح دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ یہ کچھ دن پہلے میں پڑھ رہا تھا امریکہ سے 4-5 ہزار گائے آ رہی ہیں پاکستان میں اس سال. آسٹریلیا سے آ رہی ہیں، ادھر سے آ رہی ہیں. اب دیکھیں بریڈوں پہ کام شروع ہو گیا نا. آگے دودھ میں کچھ بچے نہ بچے، لیکن بریڈ تو بک رہی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں دودھ میں کچھ بچتا نہیں، لیکن گورے کو بریڈ میں تو بچ رہا ہے نا، اس لیے دنیا میں، ساری دنیا میں وہ بریڈ فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح آپ انڈیا میں دیکھ لیں، جو اچھی بریڈ کی بکریاں ہیں وہ آپ کو 3,000 4,000 3,500 اس سے بھی اوپر قیمتیں بعض اوقات کلو کے حساب سے، زندہ کے حساب سے نا، وہ آپ کو فروخت ہوتی نظر آئیں گی. اور انڈیا کی کرنسی بھی پاکستان سے زیادہ وزنی ہے. شاید پاکستان کا 2 روپے ہی ہو تو ان کا 1 روپیہ ہوتا ہے، اس طرح کا چکر ہے. تو اب بندہ حساب لگایا کہ یار اگر 3-4 ہزار روپے کلو زندہ کے حساب سے بریڈ فروخت ہو رہی ہے تو وہ اس کا مصرف آگے کیا ہوگا. مصرف دیکھیں یہ سلسلہ چلتا ہے بریڈ ٹو بریڈ ڈیولپمنٹ کا، یا فارم ٹو فارم خرید و فروخت کا. اس میں ایک فارمر نے فارم بنانا ہوتا ہے. ابھی دیکھیں جیسے ہم فارمر ہیں، ہمیں کسی دور میں بکریاں چاہیے تھیں، کوئی 200 بکری آپ کہہ لیں چاہیے تھی ہمیں، ایک ہی قسم کی، ایک ہی نسل کی. ہم چاہتے تھے یار ہمیں ایک بریڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کریں، جس طرح دنیا میں یہ سانن بکریاں یا یہ بور ہیں، لامانچہ ہیں، اور اس کے علاوہ مطلب پگمی ہیں، اور کئی قسم کی بکریاں ہیں. ہو سکتا ہے سینکڑوں میں ان کی ورائٹیاں ہوں، وہ ان کے بریڈیں ہیں. اب پگمی گوٹ ہیں جو ایک وہ چھوٹی نسل کی ٹیڈی بکری ہوتی ہے. پاکستان میں جو ٹیڈی ہوتی ہے نا وہ اور طرح کی ہے، وہ اور طرح کی ہے. اب وہ کہہ لیں اس کا مصرف کوئی نہیں، یعنی کہ اس کا آخر میں استعمال کوئی نہیں. آخر میں استعمال اس کا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ بیمار ہو جائے گی تو اس کو ذبح کر لیں گے، یا جب بوڑھی ہو جائے گی، کوئی چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی، مسئلہ ہو گیا تو اسے فروخت کر دیا. گورے تو کل کر دیتے ہیں، اس ٹرم کو کہتے ہیں کل کر دیا، ان کے فارم سے وہ فارغ کر دیتے ہیں. تو وہ ہمارے یہاں پہ اس کا کوئی مصرف نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بریڈ ہے، ایک برانڈ ہے. وہ شو گوڈ یعنی کہ گھریلو طور پیٹ گورے رکھتے ہیں، وہ اچھی خاصی قیمت پہ وہ بکتے رہتے ہیں. اسی طرح دوسری بریڈز بھی ہیں کچھ ایسی. ایک بریڈ ہے اس کے کہانی کوئی نہیں، بکری ہے،
تو وہ ملکنگ بریڈ میں شاید آتی ہے، اب نہیں کنفرم نہیں ہے لیکن شاید ملکنگ بریڈ میں آتی ہے، لا مانچا شاید اس کا نام ہے۔ تو وہ دیکھیں اس کے کان کوئی نہیں ہے، خوبصورتی میں چیز آ گئی، مطلب جی بھی بات ہوئی نا، کان ہی کوئی نہیں، دودھ بھی دیتی ہے۔ اب اس کی باقاعدہ بریڈ ہے اور پیڈاگری بریڈ ہوتی ہے، پورے ریکارڈ کے ساتھ بریڈ ملتی ہے آپ کو، تو اس میں بھی پھر اس کے ریٹ اپ چلے جاتے ہیں۔ اب وہ بریڈ ٹو بریڈ چیز فروخت ہوتی ہے۔ اب جس نے وہ لا مانچا کا فارم بنانا ہے، اس نے جو رجسٹرڈ ہوگا وہ دوسرا بریڈر، جس کے پہلے ساری پیڈاگری ہوگی 5-7 نسلوں کی کم و بیش، سارا ریکارڈ ہوگا پیداوار کے لحاظ سے، اچھی مطلب کہ بڑھوتری کون سے جانور کر رہے ہیں، اچھا دودھ کون دے رہے ہیں، بیماریاں کنہیں کم لگ رہی ہیں۔ اب وہ پیڈاگری دے کے وہ چیز لے گا، تو کیونکہ بریڈ ہوگی اس لیے اس کی قیمت ہوگی۔ وہ انڈسٹری چل پڑی وہاں پہ، فارم ٹو فارم ایک چیز چلتی رہی۔ انڈیا کی میں مثال دیکھ رہا تھا، وہاں پہ دیکھ لیں اسی طرح فارم ٹو فارم جانور چلتے رہتے ہیں۔ میں اپنی مثال دے رہا تھا کہ ہم نے جانور لینے تھے 200، مطلب آپ تصور کر لیں کہ 200 لینے تھے، تو وہ ہم نے جب مارکیٹ میں جانور لینے گیا تو ہمیں مارکیٹ ہی کوئی نہ ملی، مطلب مارکیٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سارا پاکستان میں وہ کسابہ سا ہی کام ہے، جیسے پاکستان میں کباڑ کی انڈسٹری چل رہی ہے نا، ہر طرف، ہر سڑک پہ ہر موڑ پہ آپ کو کباڑ خانے بنے نظر آئیں گے، اسی طرح ہی جانوروں میں بھی پاکستان میں آپ کو کسائی نظر آئیں گے۔ حالانکہ جانوروں میں کسائیوں کا کیا کام، کسائیوں کا کام تو سلاٹر ہاؤس میں ہوتا ہے۔ ادھر آپ کو منڈیوں میں ہر جگہ پہ کسائی ٹائپ میں بندے یا ویپاری نظر آئیں گے، جانوروں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ بریڈ پہ کام نہیں پاکستان میں ہوا، بریڈیں مکس ہوگی، جب بریڈ مکس ہو جائے تو وہ پھر سلاٹر کے کام آتی ہے، یعنی کہ گوشت کے لیے، بس کسائی کا ہی مال رہ جاتا ہے وہ۔ تو اب دیکھیں جیسے فیکٹریوں کے کچھ آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں، فیکٹریوں کے دروازے کے آگے فیئر پرائز شاپ جنہیں کہتے ہیں۔ اب سروس فیکٹری ہے ادھر ہمارے گجرات میں، وہاں پہ بھی ہے ایک، تو مجھے تو علم نہیں ہے کہ کیا چکر ہوتا ہے، لیکن میں نے دوست سے پوچھا کہ یہاں پہ جوتیاں سستی کیوں فروخت ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو بی گریڈ ہوتی ہے نا، جن میں کوئی ٹانکا تروپا صحیح نہیں لگا ہوا، کچھ فالٹ رہ گیا چھوٹا موٹا، تو وہ یہاں پہ پھر سستے دام میں فروخت ہو جاتی ہے۔ مطلب وہی جوتی جو ویسے 5,000 کی ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ چند ہزار کی مل جائے، کیوں کہ وہ تھوڑا سا فالٹ آ گیا نا۔ اس طرح جب بریڈ میں فالٹ آتا ہے نا تو وہ پھر اس کا گریڈ گر جاتا ہے، وہ بھی پھر سلیٹرنگ کے لیے رہ جاتی ہے، یعنی کہ کسائی کا کام۔ وہ کسائی کا آپ کو پتہ ریٹ کیا ہوتا ہے، کسائی کا ریٹ ہی کوئی نہیں ہوتا، گوشت کے ریٹ پہ کیا مطلب لینا دینا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہی وہ مارکیٹ میں ہمیں کوئی بریڈ نہ ملی، بریڈ بنانے کے لیے ہم نے اتنے پاپڑ بیلے، اس کے پاس جا اس کے پاس جا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک اوپن سسٹم ہے، یہاں پہ کلوز فارمنگ تو ہو نہیں رہی، تو اوپن سسٹم میں بکریاں ساری وہ ساتھ ہی رہتی ہیں، سارے اکٹھے رہتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، گھر پہ رہتے ہیں، تو وہ ان کی وہ 6-7 ماہ میں 8 ماہ میں جب بکری بھیڑ پہ آتی ہے نا، تو ہمارے جو چرواؤں کے لیلے ہوتے ہیں نا وہ کراس کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ بریڈ ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب چھوٹی عمر میں کھیری بکریاں، کھیری انہیں کہتے ہیں کہ جو ابھی ان کے 2 دانت نہ نکلے ہوں، 2 دانت نکلتے ہیں بکری کے 15 مہینے میں، تقریباً 14-15 ماہ میں، یعنی کہ 1.25 سال میں۔ تو 1.25 سال کی بکریاں تو پاکستان میں بچے دیتی ہیں، وہ عمر ان کی کھیلنے کی ہوتی ہے، یعنی کہ ابھی ان کے دودھ کے دانت ٹوٹے نہیں ہوتے تو وہ مائیں بن جاتی ہیں، تو کیا انہوں نے آگے بریڈ کوالٹی کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا یہ یہاں پہ حال تھا۔ ہم نے پھر وہی بکریاں اکٹھی کی، آگے پیچھے سے کوئی حال ہی نکل آئی، گبن کوئی 6-7 مہینے کی ہم نے پٹھے دی کہ اس سے اوپر لیں گے تو خطرہ ہوگا کہیں یہ گبن نہ ہو، گبن چھوٹی ہوں گی تو بچے دیں گی تو وہ ضائع ہو جائیں گی، لے کا بھی کوئی پتہ نہیں کس نے کراس کی ہے، کوالٹی نہیں بنے گی۔ تو وہ اتنا لمبا سفر کرنا پڑ گیا ہمیں، 2 سال کا سفر کہہ رہے ہیں۔ اب جا کے ہماری وہ بکریاں جو ہیں وہ 6 دانت ہوئی ہیں، ایک بکری بھی 8 دانت نہیں ابھی بھی، مطلب اتنے سفر کے بعد کو 1.5 سال کا سفر کیا لیں ہم نے طے کر لیا۔ تو ابھی بھی وہ 8 دانت ہوں گی، آگے ستمبر اکتوبر میں پھر کراس ہوں گی، کچھ ہم نے کراس کروا دی 6 دانت پہ۔ تو یہ دیکھ رہے مطلب ہمارا فارمنگ کیریئر کتنے اونچ نیچ کا شکار ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں ایک فارم سے ایک اچھا بریڈنگ سٹاک نہیں مل سکا۔ وہ بکریاں جو کسی دور میں ہم نے 33,000 روپیہ 5-6 ماہ کی پٹھے جو ہیں تھی وہ خریدی تھی ایوریج اوسط کے حساب سے، آج 1.5 سال کا خرچہ ان پہ لگا لیں تو آگے مزید 6-8 ماہ بعد وہ کراس ہوں گی، اور پھر جا کے 6-5 ماہ بعد بچے دیں گی، تو وہ 2.5 سال بعد کہہ لیں کہ وہ بچے دیں گی وہ بکری جو ہم نے خریدی تھی۔ 35-40 ہزار روپیہ ایک ماہ کا خرچہ ہوتا ہے ان پہ،
وہ 2.5 سال بعد وہ بچے دیں گی، پھر بچے اس قابل ہوں گے بڑے فروخت کے لیے، وہ بھی کم از کم بھی 6 سال کا بچہ ہوگا، پھر ہی فروخت کے قابل صحیح چیز کی جان بنتی ہے، اس میں قیمت اس کی بنتی ہے، کتنا لمبا صبر بنتا ہے۔ تو وہ اگر فارمر کے پاس بریڈ نہ ہو، بریڈ ویلیو نہ ہو، ورتھ نہ ہو، تو آخر میں جا کے اس کے دام کیسے ملیں گے اسے اس چیز کے؟ اس لیے جو بریڈ ہوتی ہے نا اس میں جان ہوتی ہے، بریڈ پہ کام کرنا چاہیے، دودھ شود کی چیزیں بالکل۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ بریڈ، ہم تو کبھی دودھ نکالتے نہیں، اپنے استعمال کے لیے تھوڑا سا دودھ نکالتے ہیں، کیونکہ اب بکری کا دودھ پینے کا ہی ایک مطلب بن گئی عادت، اس کے علاوہ تو دودھ کوئی پیا ہی نہیں جاتا نا، اس میں ذائقہ نہیں آتا اس کا، تو بس باقی سارا دودھ بچے ہی پی جاتے ہیں۔ ابھی ہماری ایک بکری نے کل بچے دیے ہیں، نہیں کل نہیں دیے، ہفتہ پہلے شاید دیے ہیں 2 بچے، چھوٹا سی ٹیڈی سی بکری ہے، 5.5 لیٹر دودھ دے رہی ہے، آپ یقین کریں اتنا اچھا اس کا حوالہ ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2 بچے ہیں اس کے، تو وہ زیادہ سے زیادہ دودھ پئیں گے، دودھ اتنا ہوتا ہے کتنا پئیں گے، تو وہ نکال لیتے ہیں، مطلب اس طرح کے کیس ہوتے ہیں جس میں اضافی دودھ ہو جاتا ہے، وہ نکال کے استعمال میں لے جاتے ہیں۔ یہاں جو دوسرے بچے ہوتے ہیں، مطلب بکری کے پاس دودھ کام ہے، بچے زیادہ ہیں تو وہاں انہیں پلا دیا، یا پھر بکریوں کو ہی پلا دیا دودھ نکال کے، تاکہ ان کی طاقت بھی بحال ہو جائے، یا بریڈروں کو پلا دیا، یا جو بریڈ کوالٹی کے جب بچے ہوتے ہیں جانور ان کو پلا دیا۔ تو دودھ کا کوئی ایسا فی الحال مستقبل نظر نہیں آ رہا مستقبل قریب میں، کیونکہ ڈیری بریڈ پاکستان میں جب بنے گی تو بنے گی، پتہ نہیں کب بنے گی، باہر سے آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور آ بھی گئی تو اسے رکھنے کے طریقہ کار اور اس فارمنگ کا سارا ماڈل اور یہ چیزیں سیکھتے سیکھتے کہ چیزیں سکھاتے سکھاتے لوگوں میں شعور آتے آتے بڑا عرصہ گزر جائے گا، اس لیے دودھ کی مارکیٹ پاکستان میں نظر نہیں آ رہی۔ یہ ایک متھ ہی ہے، انگلش میں متھ کہتے ہیں، یعنی کہ جو ایک افسانہ ہو۔ فی الحال یہ افسانوی سی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ دودھ پہ، بکری کے دودھ پہ کام کر سکیں، تو اس لیے بریڈ کا ہی ہم بھی کہتے ہیں، بریڈ پہ کام کر رہے ہیں، بریڈ میں جان ہوتی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جس طرح ہمیں کچھ دن پہلے مہمان آئے فارم پہ، تو وہ کہہ رہے تھے یار یہ بکری ہے، ایک بکری کھڑی تھی 6 دانت تھی، پٹ تھی ان کے بھی، کراس نہیں ہوئی، تو وہ پوچھ رہے تھے یار یہ بکری جو ہے یہ کتنے کی ہوگی؟ میں نے ان کہا یار ہم تو کچھ نہیں کہتے، آپ بتائیں یہ کتنے کی ہوگی؟ کہتے ہیں کسی چروائے کے پاس اگر لینے جائیں نا، جو مین چروائے ہیں پاکستان کے، جو 5-10 ہیں مین چروائے، تو یہ 6 دانت کی پاٹ تو ان سے ملے گی نہیں، ممکن ہی نہیں، حالی وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، وہ تو 2 دانت کی کراس کروا دیتے ہیں، کھیری کراس کروا دیتے ہیں، کوئی بڑا شہنشاہ چروا ہوگا تو وہ 4 دانت پہ کراس کروائے گا، آپ کے پاس 6 دانت کی ایک کھڑی، میں نے کہا ایک نہیں کھڑی 100 کھڑی ہیں جو حالی ہیں۔ قیمت کہتا ہے جی یہ اگر کسی کے پاس ہوگی نہیں، پہلی بات ہوگی تو اس نے کچھ اس کا مانگ لینا ہے کچھ 4 لاکھ روپیہ۔ میں نے کہا یار 4 لاکھ روپے کی بکری کس طرح؟ کہتا ہے یار اتنی اچھی بریڈ ہے، اتنا آپ نے اسے ٹائم دیا ہے، یہ 2 سال سے اوپر کی ہوگی، کراس نہیں کروایا، اتنا خرچہ کر رہے ہیں، اس پہ جان ہے، ایک ورتھ ہے، تو یہ اتنی مہنگی بنتی ہے۔ میں نے کہا یار چلیں، یہ جو ایک ہم نے اتنے عرصے سے سارا کام کر رہے ہیں، یہ کم سے کم اس چیز کی شورٹی تو ہے، گارنٹی تو ہے کہ ہم ایک اچھی چیز پہ کام کر رہے ہیں، اسے وقت دے رہے ہیں، اور وقت ہی آپ کو پتہ ہے اصل سرمایہ ہوتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں ٹائم از منی، اس چیز کو ٹائم دے، وقت دیں، اس چیز کی ویلیو بنتی ہے، تو اس چیز کی ایک ویلیو بنی ہے۔ اب یہ فارمنگ ماڈل میں چیز آ گئی ہے، اور ہمارا فارمنگ کیریئر ہے آگے، اس کی بھی یہ ضمانت ہے کہ ہم بھی اسی کے سہارے چلتے رہیں گے، کیونکہ اس چیز کی ایک جان بن چکی ہے۔ تو اب دیکھیں، میں اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ کل کو جب ہم خریدنے گیا اسے 2 سال پہلے جانور، تو اس وقت ہمیں جو جانور 33,000 کا 5-6 ماہ کا پٹ لی ہم نے، اوسط کوئی 50 کی بھی لی تھی، کوئی 25 کی بھی لی تھی، میں نے جو ان کا کیلکولیشن کی نا، اوسط 33,000 روپے آئی تھی قیمت، تو 33,000 کی اوسط ہم نے اس وقت لی، 2 سال اس پہ کام کیا، تو پھر وہ جا کے 6 دانت ہوئی، اور 2 دانت اس کے بعد بھی وہ آج حالی کھڑی ہے۔ تو یہ اگر ہمیں اس وقت 100 بکری، ابھی ہم نے حساب لگایا نا 33,000 کے حساب سے، جو اچھی کوالٹی کی بکری اس وقت بھی ہم نے 50,000 کے آگے پیچھے لی تھی 4-5 ماہ کی، تو 2 سال کا اس کا خرچہ کر لیں، 1 سال کا 36,000 روپیہ تو کھانے کا خرچہ ہوتا ہے، جو ان کے رہائش کا خرچہ، شیڈ وغیرہ بنانا، زمینیں خریدنا یا کرائے دینا زمینوں کے ظاہرہ شامل کر لیں، کم و بیش بھی آپ کہہ لیں کہ 50,000 تو کہیں نہیں گیا نا، سال کا 50,000 روپے خرچہ ہو جاتا ہے بکری پہ، ساری چیزیں ڈال کے، اگر اس کی صحیح خدمت کریں
ایک بریڈ پہ کام کریں تو دل کھول کے خدمت کریں اس کی. پروٹین لیول 18% سے اوپر رکھیں یا 18% رکھیں اس کی ہر آل کا اوور آل. تو پھر آپ کا خرچہ اتنا ہو جاتا ہے 50,000 کے لگ بھگ ساری چیزیں ڈال کے. 2 سال ہم نے خدمت کی، وہ لاکھ کی ہوگی، 50 کی خریدی تھی، لاکھ روپیہ اس اوپر لگا دیا، 2 سال 1.5 لاکھ کی ہوگی. ابھی بھی حالی کھڑی ہے، ابھی بچے دے گی. تو اس کے بعد بھی کھاد دی کہ 50,000 لاکھ اور اس پہ خرچہ ہو جانا ہے جب اس کے بچے جوان ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیں کتنا وقت لگا. اس میں شرح مواد بھی آئی، 10-15-20% تک آپ کے جانور مر بھی جاتے ہیں، کچھ کمزور رہ جاتے ہیں. کچھ اس میں اتنے جو جانور خریدے ہوتے ہیں آپ نے چھوٹی عمر کے، اس میں سارے A+ گریڈ نہیں نکلتے، اس میں کوئی B گریڈ بھی نکل آتے ہیں، کچھ A نکلتے ہیں اور کچھ A+ نکلتے ہیں. تو کتنا سفر طے کیا آپ نے، کتنی قربانیاں دی، کتنے اخراجات کیے، پھر یہاں پہ پہنچے. یہی ہمیں ایک فارم سے یہ سارے جانور ملتے ہیں نا، اگر 4 دانت یا 6 دانت جانور مل جاتے ایک ہی گریڈ کے، ایک ہی کوالٹی کے. تو میں نے اس سے کہا باؤندہ جہاں پہ ہم نے یہ 50,000 کی ایک پٹ لی تھی نا 4-5 ماہ کی A+ گریڈ میں کسی دور میں، وہ بھی بڑی کم ملتی ہیں، زیادہ A گریڈ میں ملتی ہیں، وہ 35-40 کے آگے پیچھے جانور ملتا ہے 4-5-6 ماہ کا. جو اچھے بریڈر ان کے پاس وہ بھی دیتے ہی نہیں ہیں، ناز نخروں سے اور بڑا مطلب کہ لڑائی جھگڑے کر کے. آپ کو جب پرچیزنگ کی تھی تو وہ بھی آپ نے نظارے دیکھے ہوں گے، کس طرح لڑ جھگڑ کے لوگوں سے، کس طرح سارے تماشے کی. عام بندہ تو یہ بھی نہیں کر سکتا. چلیے یہ تو فرحان بھائی کے کمال ہے کہ وہ سارے ویپاریوں کو، چرواؤں کو، ساروں کو مطلب وہ ذرا نرم کر لیتے ہیں. تو استاد آدمی ہے، لیکن عام بندہ تو نہیں کر سکتا، اسے تو چیز مل ہی نہیں سکتی جو مرضی کر لے. A+ کا جانور کے 50,000 میں آپ 5-6 ماہ کا لے لیں نا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو چلیں قسمت کی بات ہوتی ہے، تجربے کی بات ہوتی ہے. تو آپ کو وہ 50-60 ہزار میں اگر آپ کو دے بھی دیں تو وہ B گریڈ کا ہوگا، وہ بعد میں آپ کو 2 سال بعد پتہ چلے گا اس کا رزلٹ ہی نہیں آیا، پھر فارمنگ کیریئر پھر برباد ہو گیا. تو مطلب فارم ٹو فارم جو پرچیز ہے ایک بریڈ کی، وہ ایسی جاندار چیز ہے کہ جو دنیا میں کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے جو ابھی کاروبار کا ماڈل ہے نا، وہ فارم ٹو فارم پرچیز ہے. تو میں نے اسے کہا یار اگر یہ 6 دانت جانور ہمیں ایک جگہ پہ ملتے، 100 جانور ہوتا اور ایک ہی بریڈ کا ہوتا، اعلیٰ کوالٹی کا، یہ 100 جانور ہم نے 6 دانت کا A+ گریڈ کا ہم نے کم از کم بھی وہاں سے کم از کم بھی اگر ہمیں وہ جو میں نے اپنے ذہن کی بات کر رہا ہوں، میں تو جو بھی بات دل میں ہوتی ہے وہی زبان پہ ہوتی ہے. میں نے کہا اگر وہ بندہ 2 لاکھ روپے فی جانور مانگتا نا ہم سے، ہم نے وہ 100 جانور لے لینا تھا، وہ 2 کروڑ کا بنتا. ہمارے پاس 2 کروڑ شاید نہ ہوتا، 50 لاکھ ہوتا تو 25 لے لیتے، 2 کروڑ ہوتا تو 50 جانور لے لیتے. لیکن ہونا کیا تھا، اس سے فائدہ کیا ہونا تھا جانور لے کے؟ اس سے ہمارے پورے 2 سال بچ جانے تھے. جہاں پہ اتنا ہم نے یہ خرچہ کر کے آئے ہیں. ابھی ہم نے 200 اگر جانور خریدے ہیں، اس میں سے کم از کم بھی ہماری کو 15-20 بکری مر گئی ہیں پٹھے. تو وہ پٹھے لگائیں آپ شامل کریں تو خرچہ اور ان کی قیمت اور ساری چیزیں کہاں پہ جاتی ہیں. وقت لگایا اور ساری چیزیں، آج بھی آپ زیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں. مطلب جب تک آپ نے ہوم بریڈ لینا شروع نہ کی، کراسنگ نہ آئی، اس کو تو زیرو ہے، آپ خرچے ہوتے رہتے ہیں آپ کے. تو میں نے کہا یار یہ روز روز مرنے کی بجائے نا ہم نے ایک ہی بار مر جانا تھا، اور وہ ایک ہی بار جانور سارے منہ مانگے دام دے کے اٹھا لینے تھے. اسی وقت سے ہمارا جو فارمنگ کیریئر شروع ہو جانا تھا. وہ کہتے ہیں نا وہ سستا روئے مہنگا روئے، ایک بار سستا روئے بار بار. تو وہی سستے جانور اکٹھے کرنے کے چکروں میں تجربے کر کے کھانا تو سستے نے بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا مہنگے نے. 2-3 سال بعد ہم نے حساب لگانا تھا یار یہ تو جا نہیں کوئی نہیں بریڈ میں، چلو جی ہاتھ جھاڑ کے گھر چلے جاتے اور لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر دیتے. ہم تو چلتے چلاتے جہاں تک پہنچ گئے ہیں، لیکن عام بندہ کیسے پہنچ سکتا ہے یہاں تک، جس کے لیے جنون بھی چاہیے، شوق بھی چاہیے، علم تجربہ بھی چاہیے، پیسے بھی چاہیے، وقت بھی چاہیے، ساری چیزیں چاہیے. دنیا کی جو آپ کو ایک سائڈ سے مطلب آپ کی فیملیاں، آپ کے گھر بار، آپ کے معاشرے والے، آپ کے لوگ سارے، ان کی باتیں، سارے مسائل. تو کیسے فارمنگ کیریئر شروع ہو اگر آپ کو ایک جگہ سے ایک معیار کے جانور ہی نہ ملے؟ تو بات کہنے کا یہ مطلب تھا کہ بریڈ ٹو بریڈ کا جو کام ہے نا، یہ دنیا میں اس وقت ایسا شاندار کام ہے کہ جس میں جو نہ ختم ہونے والا کام ہے. ابھی پاکستان میں ہر بندے کو اچھی بریڈ ایک جانور چاہیے. 4-5 لاکھ کی اب بھینس یہ گائے منگوا رہے ہیں لوگ باہر سے. ہمارے یہ لالا موسیٰ میں ایک فارم بنا ہے، ابھی 150 گائے وہاں پہ انہوں نے باہر سے منگوائی ہیں. تو وہ ظاہر کروڑوں کی گائے ہیں. اگر وہ ادھر سے ہی لے کے منڈیوں سے یہ بریڈ بنانا شروع کر دے
میرے حساب سے کچھ نہیں تو ان کی 2 نسلیں تو 3 نسلیں اسی کام میں لگ جائیں گی، اور پھر ان کے پاس شاید تھوڑے سے جانور گھر کے تیار ہو پائیں۔ تو کیا ایسا کرنا اکنامیکل ہے؟ یعنی کہ اگر معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس طرح کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کاروبار کیا اس طرح ہوتے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اچھا بریڈر جس کے پاس ایک بریڈ تیار ہے، جس نے ایک بریڈ پہ کام کیا ہوا ہے، نسلیں لگائی ہوئی ہیں یا سائنٹیفکلی لیبارٹریوں پہ کام کر کے انہوں نے ایک بریڈ تیار کی ہے، اس سے وہ جو آپ کو جانور 50,000 میں یا 1 لاکھ میں ادھر پڑ رہا ہے لوکل منڈی میں، گائے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ جس میں دودھ کی کیپیسٹی، مجھے تو گائے بھینس کا پتہ نہیں، تکے لگا رہا ہوں، مطلب آپ سمجھ لیں کہ 12 لیٹر دودھ ہے، اور وہ 1 لاکھ روپے کا ہے۔ وہی جانور اگر آپ کو 40 لیٹر والا مل جاتا ہے اور اس کی قیمت 4 لاکھ ہے، تو کیا مطلب آپ کو مہنگا پڑے گا؟ ایک 40 لیٹر لینے کے لیے آپ کو تقریباً 4 جانور رکھنے پڑیں گے، 4 کتنا کھائیں گے؟ اور ایک 40 لیٹر کے لیے ایک جانور رکھنا پڑے گا، 4 کو سنبھالنے کے لیے لیبر بھی زیادہ چاہیے، ساری چیزیں بھی مطلب آپ کے اخراجات ہر قسم کے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ایک پہ ہی وہ ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ ان کے لیے شیڈ جہاں پہ آپ نے وہ 4 رکھنی ہے، وہاں پہ ایک کے لیے جگہ بنانی پڑے گی، وہاں پہ خرچہ کم ہو گیا۔ مطلب یہ کیا، یہ بریڈ پاور ہے، اور بریڈ پاور حاصل کرنے کے لیے آپ کو وقت چاہیے، مطلب وقت اور سرمایہ دونوں چیزیں چاہیے۔ تو عام بندہ اگر یہ کرنے بیٹھ جائے تو پھر وہ کر بیٹھا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے ایسا، نسلیں لگ جاتی ہیں پھر چیز بنتی ہے۔ کوئی بھی وپاری آپ یہ دیکھ لیں، چرواہا دیکھ لیں، یا اب وہ اس کے ہوم بریڈ ہوگی جو اس کے پاس ہوگی تو پھر وہ کامیاب ہوگا، اور اس کی ہوم بریڈ کو چلتے چلتے بھی کوئی 2 نسلیں ہو چکی ہوں گی۔ ابھی فرحان بھائی کے پاس جو بریڈ تھی نا، وہ جب یہ دبئی گئے تو ساری کھدر بلدر گئی، ساری ختم ہو گئی، 2 3 بکریاں انہیں جو ان میں سے ملی ہیں بامشکل، تو اب ان سے جو ہے نا وہ آگے بریڈ چلانے کا مطلب ایک ہے، لیکن وہ جو ہسٹری بتاتے ہیں نا اس بریڈ کی، اس بریڈ کو کم از کم بھی چلے ہوئے کوئی 100 سال سے اوپر ہو گئے۔ ان کے آباء و اجداد جب ادھر سے انڈیا سے آئے تو وہ کچھ بکریاں، ظاہر بکریاں مالکان کے ساتھ ہی چلتی ہیں رہتی ہیں، تو کچھ بکریاں چلتے چلتے پیچھے ادھر آ گئی ان کے ساتھ قیام پاکستان کے وقت، باقی ادھر رہ گئی کچھ، اور پھر وہ یہاں پہ چلتی رہی، تو وہ پھر جب باہر گئے تو وہ بریڈ بھی ساری آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی، جہاں جہاں دیے وہ سارے لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے کیئر نہیں کرتے لوگ، جب کسی کو کوئی چیز دے دیں خاص طور پہ حصے پہ، وہ نسلیں ساری برباد ہوگی۔ تو اب اس نسل پہ کام ہوگا، لیکن اس نسل کی جو اوریجن ہے، یعنی کہ اس کی جو بنیاد ہے، وہ بھی 100 سال پرانی ہے کم از کم، جو ہمارے علم میں، اس سے پرانی پتہ نہیں کتنا عرصے سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ اس کوالٹی پہ وہ لے کے آئے ہیں کہ 8 لیٹر دودھ جو ہے وہ ہمارے فارم پہ اس بکری نے آگے دیا ہے، اور اس بکری کی جو بیٹی ہے اس نے 6 لیٹر دودھ دیا ہے، وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مطلب 6 لیٹر میں اس کا دودھ دیکھا نکالتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پہ۔ یہ دیکھیں بریڈ کوالٹی ہے، اور مسائل کوئی نہیں ان میں، بیماری سے صاف، کبھی آج تک ہونے کا مسئلہ نہیں بنا، کھر آج تک اس نسل میں کبھی خراب نہیں ہوئے، تو بیماری نہیں آتی۔ یہ دیکھیں یہ بریڈ کوالٹی ہے، اور اس بریڈ کوالٹی میں سلیکشن کرتے کرتے کتنا عرصہ لگ جاتا ہے۔ جب بندہ بریڈنگ میں آتا ہے تو 50 جانور ہیں، ان میں اگلے سال سلیکشن کی، بیمار نکال دیے، تھن خراب جن کے ہوئے وہ نکال دیے، جن کے پاؤں خراب ہوئے وہ نکال دیے، کرتے 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 کئی دہائیوں کے بعد صرف وہ جانور آ جاتے ہیں جن میں امیونٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، نہ تھن خراب ہوتے ہیں، نہ پاؤں خراب ہوتے ہیں، نہ کوئی جسمانی بیماریاں آتی ہیں انہیں، نہ بیماری کا حملہ ہوتا ہے ان پر۔ وہ ہوتے ہیں جو جن کا امیون سسٹم بہت مضبوط ہوتا ہے، اور وہ چھانٹی کے دوران آگے آ جاتے ہیں، یعنی قوت مدافعت جس نسل کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ لوسن ہوتا ہے اس کا بیج، کو بندہ کہہ رہا تھا 5 سال پرانا، 5 سال میں نے چلانا ہے۔ تو ایک صاحب تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، ہمارے استاد ہیں ڈوگر صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں 5 سال وہی بیج چلے گا کہ جو 5 سال سے لگا ہوا ہے پودا، اسی کا بیج ہی آگے 5 سال چلے گا۔ میں کہا جی وہ کیسے کہتے ہیں؟ جی وہ سارے پودے جو جن میں قوت مدافعت کم ہوگی 5 سال میں، وہ سارے مر جائیں گے، تو آخر تک جو پودے چلیں گے جن کا ہم بیج بنائیں گے، تو وہ پودے ہوں گے کہ جو وقت سے، حالات سے، نیری چکھڑ سے، بادل سے، بارش سے، دھوپ سے، ہر چیز سے جگڑ کے کھڑے رہیں گے، اور ان میں اتنی قوت مدافعت ہوگی تو وہ کھڑے رہیں گے نا، پھر جب ان کا بیج بنے گا وہ آگے 5 سال چلے گا۔ میں کہا یہ بڑی بات ہے، مان لیتے ہیں آپ کی بات میں ذرا ایک لاجک ہے۔ بالکل بریڈ میں بھی یہ ہے، ایک اچھی صاف ستھری پیور بریڈ جس میں یہ سارے مسئلے بیماریوں کی چیزیں نہیں آتی، یہ وہی بریڈ ہوتی ہے جس پہ کام ہو چکا ہوتا ہے، ہو رہا ہوتا ہے کئی دہائیوں سے یا صدیوں سے، جس میں چانٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں جو بھی ڈیفالٹر یا فالٹڈ جانور ہوتا ہے اسے نکال دیا جاتا ہے ریوڑ میں سے،
اور آخر پہ وہ جانور آ جاتے ہیں جو بڑے شاندار پیداوار کے حامل ہوتے ہیں، بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سارا بریڈ کا پروسیجر ہوتا ہے، اور بریڈ میں جان ہے۔ فارم ٹو فارم بریڈ کی ویلیو آج بھی تھی۔ اب پاکستان میں لیکن ہم فارمنگ کر رہے ہیں، ہمیں جانور چاہیے تھے، 100 200 جانور 300 جانور ہمیں چاہیے تھے، منہ مانگی قیمت پہ ہم لینے کے لیے تیار تھے۔ ہمیں پتہ یار اگر ایک گائے پاکستان میں 1,00,000 کی ہے، باہر سے بندے 5,00,000 کی کیوں لے رہے ہیں؟ جان ہے اس میں بریڈ میں۔ ایک بکری پاکستان میں 50,000 کی ہے، ہم 2,00,000 میں وہ لینے کو کیوں تیار ہیں؟ ابھی بکری کراس بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں جان ہے یار، ہم کٹھی 50-100 لے لیں گے، اسی وقت ہی ہمارا فارمنگ کیریئر سٹارٹ ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم لولی لنگڑیاں لے کے سالوں سال لگا کے ان میں سے چند سائڈ پہ کریں، پھر ہم بریڈ بنانے چل پڑیں، کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے ہم۔ تو اس لیے وہ راستہ اختیار کریں جو آپ کے فارمنگ کیریئر کو کسی حد تک پہنچا دے۔ یہ بکریاں رکھنا کوئی بات نہیں ہے کہ یہ جا کے منڈی سے خریدنا، جیسے عام ہوتا ہے کہ بکریاں گئے جی منڈی میں گئے تھے بس ویسے گھومنے، 30 لے 50 لے گئے تھے، 10 لینے 100 لے اب لا کے آگے بھوسا ڈال دیا اور فارمنگ کیریئر شروع ہو گیا۔ یہ اس طرح کو فارمنگ کیریئر تو نہیں ہوتا۔ فارمنگ کیریئر کو تو پورا سمجھنا پڑتا ہے، آپ کو پہلے ان کی رہائش کا انتظام کرنا پڑے گا، پھر ان کی خوراک کو سمجھنا پڑے گا، پھر ان کی بیماریوں کو سمجھنا پڑے گا، پھر بریڈ سلیکشن کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، پھر ان کے جو اعداد و اطوار ہوتے ہیں جانور کے وہ سمجھنا پڑیں گے کہ جانور کیا کیا رہا ہے، اپنی باڈی جو اس کا ٹون ہے اس سے کیا کیا رہا ہے، اس کی آنکھیں کیا بول رہی ہیں، اس کی جسم کیا بول رہا ہے۔ مطلب یہ فارمنگ کیریئر کو شروع کرتے کرتے بھی آپ کے 5 سال لگ جاتے ہیں، پھر آپ فارمر کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی اگر آپ کے پاس بریڈ ہو تو۔ اور اگر بریڈ ہی کوئی نہیں ہے تو مطلب جانا ہے آپ نے کراچی یا بیٹھ پشاور والی بس پہ گئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے پشاور جائیں گے، ادھر جائیں گے تو آپ کہیں گے یار رہتے تھے پٹھان ہی پٹھان رہنے۔ میرے ایک پٹھان دوست ہیں، وہ لطیفہ سناتے ہیں کہ وہ میں پہلی باری جب پشاور گیا نا تو میں حیران ہو گیا، وہاں پہ پٹھان ہی پٹھان تو بندہ آئی کو نہیں یار آپ بھی تو پٹھان ہی تھے نا، کیا میں نے بس نا ذہن میں یہ بات ہے، میں نے بھی پنجاب میں لطیفہ سنا تھا، تو وہاں پہ پھر پہنچ کے پشاور آپ پھر وہاں سے پتہ چلے گا یار میں پشاور آ گیا، جانا تو میں نے کراچی تھا، تو پھر آپ وہاں سے کراچی والی بس پہ بیٹھیں گے، پھر کراچی جائیں گے، تو کتنا آپ کا وقت ضائع ہوا، پیسہ ضائع ہوا پشاور جانے میں۔ اگر آپ پشاور بیٹھیں کراچی والی بس پہ تو آپ کو یہ تسلی ہوگی نا یار کراچی جا رہی ہے سیدھی۔ اسی طرح جب آپ ایک خاص قسم کی بریڈ پہ کام کرنا چاہتے ہیں نا، اس خاص قسم کی بریڈ کے ایک ہی معیار کے جانور آپ کو مل گئے ہیں ایک جگہ پہ، پیڈاگری موجود ہے، مطلب بندے اتھینٹک ہیں، جانور لوگ ہیں کام کرنے والے۔ یہ نہیں کہ کچھ لوگ آج کل پتہ چل رہا ہے کہ ان کے جانور کچھ، میں نام لیتا ہائٹ لینتھ والے جانور چاند ان کے پاس آ گئے ہیں، بکریاں یہ وہ، اب وہ ان کے بچے جو ہیں نا وہ مزار سے مارکیٹ سے بچے لا کے منڈی سے تو یہ شو کر کے بیچتے ہیں یہ ان کے بچے ہیں، اور وہ لاکھوں میں بیچے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، لوگ جانور ہیں، ان کے پاس اپنا مال ہے، پیڈیگری مال ہے، ایک عرصے سے یہ بریڈ پہ کام کر رہے ہیں، بریڈ میں جان ہے۔ تو آپ اس کے پاس جائیں نا جہاں پہ آپ نے منڈی سے 50 جانور لینے ہیں، کباڑ لینا ہے سارا، بعد میں پھر آپ نے 2-3 سال بعد بیچنا ہے کسائیوں کو، تو وہ 50 لینے کے بجائے 5 لیں جا کے ان سے۔ اگر آپ نے 50 لینے ہیں نا 10 لاکھ میں، تو 5 ان سے 10 لاکھ میں لے لیں۔ یہ میری آپ کو ایک نصیحت ہے، کیونکہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور مجھے کام کرنے کے بعد آج میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جس کے پاس بریڈ ہے اس کا فارمنگ کیریئر محفوظ ہے، جس کے پاس بریڈ نہیں وہ کچھ نہیں، وہ ہے ہی کچھ نہیں، اس کا بس کسائی جاننے والا ہوگا۔ کوئی بھی شوقین اس کے پاس، کوئی بھی فارمر اس کے پاس نہیں جائے گا چیز لینے یا دینے، صرف اور صرف کسائی دیکھ رہا ہوگا کہ کس دیہڑے رانا صاحب کی کال آوے دی یار اب بکریاں لائے گا، لینا ہی کوئی نہیں پہ وک دیا ان کی۔ اس لیے جو بریڈنگ، یہ فارمنگ کیریئر ہے نا، یہ سارا منحصر ہے بریڈ پہ۔ بریڈ پہ کام کریں، جہاں سے آپ کو اچھی بریڈ ملتی ہے وہاں سے خریدیں، اور فارم ٹو فارم بریڈ کا کام کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا جو پاکستان میں گائے آ رہی ہیں 100-200 400 گائے ایک بندہ منگا رہا ہے کروڑوں روپیہ لگا کے، کیا یہ گائیں آ گئی ہیں تو آگے سے کام ختم ہو گیا؟ انہوں نے تو دودھ بیچنا ہے، ان کی تو سوچ اتنی ہے دودھ بیچیں گے، بریڈ پہ کام نہیں کریں گے پاکستانی اتنی جلدی، بریڈ پہ کام گورا کر رہا ہے۔ آگے نئے فارمر پاکستان میں کیا پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، ایک کو دے کے پھر پوجے کو دے کے دوسرا رنگ پکڑتا ہے، ایک نے ڈیری بنائی ہے دوسرے نے نہیں بنائی، اسے بریڈ کہاں سے ملے گی؟ اگر جو پاکستانی بریڈ جس نے بھی گائے منگائی ہیں وہ تو چلے بچے لے گا اور پھر وہ بڑے ہوں گے تو بیچے گا، اس وقت پتہ نہیں کیا بنے گا۔
اسے تو جو اس کا رائیول ہے مدھیہ مقابل ہے اسے تو ابھی چاہیے نا بریڈ. وہ کیا کرے گا پھر آسٹریلیا کال کرے گا, وہاں بریڈر کو کال کرے گا, بریڈر اسے اچھی قیمت پہ وہاں سے جانور بھیجے گا. یہاں پہ جو ہمارے پاکستانی ہیں دودھ نکال کے یہ رونا روتے رہ دیں گے کہ دودھ میں پیسے پورے نہیں ہوتے. یہ نہیں کہ بھائی سوچیں گے وہ چائنا والی تھیوری کہ مال نہ بیچیں مشین بیچیں, تو یہ بریڈ بیچیں بجائے کہ دودھ بیچیں. تو بریڈ کی ڈیمانڈ ہمیشہ رہتی ہے. ہم نے فارم بنایا, ہمیں ڈیمانڈ تھی نہیں ملی, چلیں ہم نے جیسے تیسے کام شروع کر دیا. باہر سے بکریاں امپورٹ نہیں ہوتی پاکستان میں, پتہ کیا تھوڑا سا ہم نے, پتہ چلا جی کوئی نہیں امپورٹ, 2 4 بندوں نے بڑی کوششیں کی لیکن وہ باہر سے بکریاں نہیں, NOC نہیں ملتا, بکریاں نہیں آتی. ہم نے کہا یار نہ چکرا ہی نہیں پہنتے, چھڈو پر جا کے ہم نے جیسے تیسے رو تو ہو کے نا ہم نے بکریاں اکٹھی کر دیں پاکستان میں سے ڈھونڈ پھر کے ساری, جہاں سے جتنی ملی جیسی ملی, پھر گریڈنگ کر دی, شارٹنگ کر دی, سارا کرتے کرتے اب کافی حد تک ہمارے پاس A گریڈ اور B گریڈ رہ گئے, A اور B گریڈ رہ گئے. جو CD گریڈ تھا وہ ہم نے بڑا کم کر دیا. ورنہ جب آپ خریداری کرتے ہیں نا بڑے پیمانے پہ تو پھر آپ کو سارا مال اکٹھا ہی ملتا ہے بیچ میں, تو کہیں سے B بھی ساتھ لینی پڑ جاتی ہیں, کہیں سے C بھی ساتھ ڈالنے پڑ جاتے ہیں پیس, ورنہ کوئی ایک گریڈ تو سارا کوئی نہیں دیتا نا. یہ ایسے ہم فروٹ کی جگہ ریڈی پہ کھڑے ہو کے اسے کہیں مالٹے دے اپنی مرضی سے لینے ہیں, تو وہ کیا کہے گا جی ٹھیک ہے لے لیں آپ مالٹے مرضی سے, لیکن اگر 100 روپے ریٹ ہے درجن کا, پھر میں 150 لگاؤں گا. تو وہ آپ کہتے ہیں یار چلیں ٹھیک ہے جی 2 تو اپنی مرضی سے پا دے, 8 جڑا نو چنگے پا دیتے ہو, 100 ہی لا دے. تو اس طرح چلتا ہے. جب ہم جانور زیادہ مقدار میں لینے جاتے ہیں تو پھر یہ سسٹم ہوتا ہے کہ کچھ ہماری مرضی ہوتی ہے, کچھ اگلے کی مرضی ہوتی ہے. تو اس میں جیسے ہمیں چاہیے تھا, اب دوسرے لوگوں نے جو فارم بنانے ہیں کیا انہیں بریڈ نہیں چاہیے؟ انہیں بھی بریڈ چاہیے. وہ بیچارے بھی تلاش کر رہے ہیں کہاں سے بریڈ ملے گی, کہیں سے نہیں ملتی بریڈ. اس لیے بریڈ کی ڈیمانڈ ہمیشہ رہتی ہے. دودھ کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ کوئی اس کی جینون اور اتھینٹک مارکیٹ نہیں ہے. بریڈ ہوگی تو دودھ ہوگا. اب دیکھیں یہ ہالسٹرز ہیں جیسے جرسی گائیں ہیں, یہ ساری باہر سے آتی ہیں. اب یہ گائیں نہ ہوئیں تو پھر آگے دودھ کا تو تصور ہی ختم ہو گیا نا. گائے آئی, بریڈ بنی, بریڈ پھیلی تو دودھ بھی چلنا لگ پڑا. اسی طرح بکری ہے, پہلے تو بریڈ چاہیے اس کی, بریڈ ہوگی تو فارم بنے گے, فارم بنیں گے, بریڈ سروائیو کرے گی تو دودھ بھی کسی نہ کسی دور میں چل ہی پڑے گا کسی نہ کسی شکل میں. بجائے کہ وہ اس کی چیز بنا لیں یا اس کی کریم بنا لیں یا اس کا صابن بنا لیں, کئی چیزیں بنتی ہیں بکری کے دودھ سے. وہ تو تب سارا کچھ ہوگا نا جب بریڈ باقاعدہ طور پہ فارموں میں پہنچ جائے گی, فارموں میں کہنے کے پنپنے لگ پڑے گی, پلنے لگ پڑے گی اور آگے چلنے لگ پڑے گی. تو اس لیے دور جو ہے اس وقت وہ بریڈ ہے. بریڈ فارم ٹو فارم سیل کا ہے, فارم بنیں گے, انہیں بریڈ چاہیے ہوگی, وہ بریڈ کہاں سے لیں گے؟ دوسرے بریڈر سے جو پہلے کام کر رہا ہوگا. اس لیے بریڈنگ سائیکل میں ایک جان ہے. آپ لوگ جو بکری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں, اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ گوشت کے لیے کرنا چاہتے ہیں, دودھ کے لیے کرنا چاہتے ہیں, یہ وہ مطلب یہ اپنے ذہن میں آپ بات یہ یاد رکھ لیں. فی الحال جو موجودہ ایک مارکیٹ کا سارا سنیریو ہے نا وہ یہ ہے کہ دودھ اور گوشت یہ دونوں چیزوں کی اس وقت کوئی حقیقت نہیں ہے. مطلب کوئی جینون اتھینٹسٹی نہیں ہے ان دونوں چیزوں کی, حقیقت نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ہوا نہیں ہیں. دودھ کس نے پینا ہے, کس نے بیچنا ہے. یہ کل کچھ دن پہلے مجھے دوست بتا رہے تھے کہ امریکہ میں پاکستانی کرنسی میں 800-900 روپے کلو گائے اس کا بکری کا دودھ فروخت ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پہ 100 روپے کلو نہیں ملتا. کہ بندے کہتے ہیں چھان آتی ہے. کس نے پینا ہے دودھ؟ فی الحال کوئی نہیں پینے والا یہاں پہ. گوشت کون کھانے والا؟ بیمار بکریوں گوشت کھا کے تو ہمیں عادتیں پڑ گئی ہیں پیڑی. اب ہمیں صحت مند بکریا گوشت کی سمجھ ہی نہیں آنی. جب وہ صحت مند بکریا گوشت بیچنا ہے تو ہم نے کہنا جی یہ نہیں ہم نے بیچنا, اس سے تو ہمیں عید پہ دے لیں گے, وہ ہمارا 800-1000 روپے کلو زندہ کے حساب سے بک جائے گا. ابھی ہم کسائی کو دیں تو یہ 400 روپے کلو, 450 روپے کلو زندہ لے رہا ہے. اتنے میں وارے میں نہیں آتا. تو اس لیے آپ جو ہے نا وہ گوشت اور دودھ یہ جو 2 چیزیں ہیں نا ان کا تصور اپنے ذہن سے نکال دیں. صرف اپنے ذہن میں ایک تصور رکھیں, وہ ہے بریڈنگ. اگر آپ اچھے بریڈر ہیں تو آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی بریڈنگ سائیکل میں آنا چاہیں گے اور انہیں بھی بریڈ چاہیے ہوگی. اور آپ وہ بریڈ انہیں کہاں سے چاہیے ہوگی, وہ یا آپ نے دینی ہے یا کسی اور بریڈر نے دینی ہے. اگر کوئی اور بریڈر نہیں تو آپ بریڈر بن جائیں جو آگے اچھی بریڈ تیار کریں اور اچھی بریڈ فروخت کریں. بے شک آپ قیمت اس کی اچھی لگائیں کیونکہ بریڈ میں جان ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں پہ کچھ دن پہلے دوست بتا رہے تھے کہ ایک بندے نے بکری بیچی ہے 9 لاکھ کی, ایک صاحب کی 15 لاکھ کی ڈیمانڈ ہے بکری کی. کل کی بندہ بتا رہا تھا کہ ایک صاحب نے 25 لاکھ ڈیمانڈ کر دی ہے بکری کی. دیکھیں یہ فضول کام ہے. آپ بریڈ تیار کریں. بریڈ یہ نہیں کہ ایک بریڈ آپ نے 4 سال لگا کے تیار کیا اور
8 دانت کر کے آپ کو بندہ آگے کہ یہ 45,000 کی دے دیں تو یہ اس سے زیادہ مہنگی ہے. یہ غلط بات ہے. یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جنہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. پیسے اچھے لیں لیکن بریڈ کوالٹی کی چیزیں دیں ایک سی. یعنی کہ ایک ہی چیز بیچ دی اتنی مہنگی اور یہ کہ یہ بس بریڈ ہے اور یہ بس یہ چیز نہیں ہے. چیز وہ کریں جس میں کسی کو فائدہ ہو. 5 جانور دیں ایک معیار کے, 10 دیں, 50 دیں, 25 دیں, جو بندہ کو لے کے جائے اس کا فارمنگ کیریئر تو شروع ہو. اس میں بجائے اس کے کہ آپ 5 لاکھ 4 لاکھ مانگ لیں سارے جانوروں کا یا ایک جانور کا مانگ لیں. آپ مطلب مناسب قیمت رکھیں اور اسے ایک اچھی بریڈ بنا کے ایک ہی وقت میں دیں تاکہ اس کے بھی کام آئے, آپ کو بھی پیسے اکٹھے ملیں. تھوڑے مناسب پیسے رکھ لیں لیکن اکٹھے پیسے آپ کو ملیں تو آپ کو بھی وہ فائدہ مند ثابت ہو. تو یہ آپ کا ایک چھوٹا سا میسیج تھا کچھ 4 منٹ کا. اس کے سلسلے میں اتنی لمبی ویڈیو بنا دی اس لیے کہ تھوڑا سا جو تصور ہوتے ہیں نا پاکستان میں لوگوں کے کہ بریڈ مطلب میٹ کیا ہے, ملک کیا ہے, یہ کیسے جانور رکھیں, کون سے رکھیں. کوئی بھی جانور رکھ لیں, کسی نسل کے بھی رکھ لیں, مکھی چینی رکھ لیں, امرتسری رکھ لیں آپ. ٹیڈیوں میں بھی بریڈ ہے, ٹیڈی بڑے مہنگے بکتے ہیں جو بریڈ والے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو راجن پوری بکریاں ہیں ان میں گلابی بکریاں ہیں اور پتہ نہیں وہ سندھ میں اور لمبے لمبے کانوں والی ایک بکریاں ہوتی ہیں. تو اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے دیرہ دین پناہ شاید ایک نسل ہے, اور اس طرح کئی نسلیں ہیں. تو نسل جو مرضی رکھ لیں لیکن بریڈ کوالٹی پہ کام کریں, کسی ایک چیز میں ماہر ہو جائیں. جیسے یہ ہوتل بریڈ ہے, اب نجیب صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ چلیں وہ بھی کسی نیج پہ پہنچ ہی جائیں گے کبھی نہ کبھی. کوئی نہ کچھ جانور ان کے پاس تیار ہو ہی جائیں گے. خرچے تو بڑے ہوتے ہیں لیکن میں نے انہوں نے کہا جی خرچوں کی ٹینشن نہ لیں. ایک وقت آئے گا کہ یہ اگر آپ کے پاس بریڈ ہوئی نا خرچوں سے ڈبل آپ کو منافع دے دیں گے. اگر آپ کا حق حلال کا منافع ہوا نا وہ ڈبل ہوگا, اور اگر حرام کرنا ہوا نا تو اس سے آپ کو 3 گنا بھی مل جائے گا. کیونکہ جب بریڈ ہوتی ہے نا تو پھر اس کے پیسے منہ مانگے لوگ دے دیتے ہیں. لیکن جو لائف سٹاک سیکٹر ہے نا اس میں منافع آپ ڈبل رکھیں, کیونکہ اس میں مورٹیلٹی, اس میں آپ کا جو ایکسپیرینس جو تجربہ آپ نے حاصل کیا ہے, کتنا نقصان کر کے, اتنا پیسہ آپ نے لگایا, اتنا آپ نے وقت لگایا, تو ساری چیزوں کی بھی کچھ قیمتیں ہوتی ہیں. اب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دوائی ہو سکتا ہے وہ 200 کی دے, لیکن اچھا ڈاکٹر جو ہے نا وہ مشورے کی فیس 1500 2000 لے لیتے ہیں. جو یہ عام ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں, جو اچھے ہیں اسپیشلسٹ وہ تو ہزاروں میں لیتے ہیں فیسیں, 20,000 50,000 والے ڈاکٹر بھی ہیں جو صرف مشورے کی فیس لے لیتے ہیں. وہ کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پیچھے انہوں نے کئی سال اور کتنی محنت اور دن رات جاگنا اور اتنے نقصانات کیے ہوتے ہیں کہ وہ انہیں پھر تجربہ ہوتا ہے اور اس کی قیمت لیتے ہیں. اسی طرح جانوروں میں بھی اگر آپ کا حق حلال کا آپ نے کمانا ہے نا تو کم از کم اس میں منافع آپ کا ڈبل جو ہے نا وہ جائز ہے. مطلب لاکھ روپے آپ کا لگا نا تو آپ کی اس میں بریڈ ڈیولپمنٹ پہ محنت ہے, کوششیں ہیں, آپ نے وقت لگایا, آپ نے نقصانات اٹھائے ہیں, تو جانوروں میں منافع کم از کم بھی ڈبل تو ہوتا ہے. 2 لاکھ چلے مانگ لیں, لیکن اگر آپ اس میں 3-4 لاکھ مانگ لیں گے نا تو جب بریڈ بیچنی ہے تو وہ لوگ وہ بھی لے لیں گے. لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں تھوڑا سا نا اوور ہو جاتا ہے کام. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی حلال چیز ہو جس میں حلال منافع آپ کمائیں, وہ اس میں ایک کے ساتھ ایک تو کما لے لیکن ایک کے ساتھ 2 کمانا جو ہے تھوڑا مشکوک سا کام ہو جاتا ہے. وہ بھی یہ میں لائف سٹائل کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں چلیں ایک کے ساتھ ایک کی سمجھ بھی آتی ہے, اس میں برکت ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں پرانے دور میں بھی جس نے 10 بکریاں رکھی ہیں وہ 10,000 تک چلا گیا. تو مطلب وہ برکت والا کام ہے, منافع کی شرح زیادہ ہے کیونکہ اس میں محنت زیادہ ہے, اس میں مشقت زیادہ ہے, اس میں تجربہ چاہیے, آپ کو فل ٹائم دینا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ تو ایک بات تو یہ ہے کہ بات مارکیٹ کی ہوتی ہے. مارکیٹ جب موجود ہوتی ہے نا تو پھر معاوضہ بھی آپ کو مل ہی جاتا ہے. کوشش کریں کہ معاوضہ جو ہے وہ جائز مناسب ہی رکھیں, لیکن جہاں پہ اچھی چیز ہو وہاں پہ پھر لینا بھی مجبوری ہو جاتی ہے. تو آج کا جو ہماری یہ ساری ویڈیو تھی اس کا مقصد مطلب صرف یہ سمجھانا تھا کہ جو ہمارے یہاں پہ تصور ہے نا کہ مطلب کہ ملک پہ کام کرنا ہے, میٹ پہ کام کرنا ہے. اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے میٹ پہ کام کرنا ہے, ملک والا مشکل ہے. میں نے کہا یار میٹ کا کیا تصور ہے, ملک والا مشکل ہے, ملک والا ہے کیوں نہیں, میٹ کا تصور ہی کیوں نہیں ہے, ہمیں کہڑے چکریں پہ ہو. میٹ کو پتہ ہی کون, لوگ کہتے ہیں جی تیار کر کے کسائی کو بیچنے ہیں. میں نے کہا جی آج تک اس طرح ہماری پاکستان کی تاریخ میں کسی نے تیار کر کے کسائی کو بیچے ہیں. اب بول تو تیار ہی کوئی نہیں ہوتے, راستے میں کام ختم ہو جاتا ہے. اگر تیار ہو بھی جائیں تو وہ عید پہ بکتے ہیں, اس سے نیچے وارے میں نہیں آتے دینا. عید پہ بیچ کے بھی لوگ روتے ہیں کہ یار بریڈنگ پروسیس میں جانور تیار کر کے عید پہ دینے میں بھی منافع نہیں ہوتا. صرف منڈیوں سے لا کے بیچ دیں 2-4-5 ہزار روپئے جانور, اور 2-3 ماہ رکھ کے تو مل گیا تو مل گیا, نہ ملا تو نہ ملا. کل بھی ہمارے فارم پہ چاند صاحب آئے ہوئے تھے ہمارے یہاں شہر کے, 50 جانور پچھلی عید انہوں نے لیے تو 3,000 2,500
کے حساب سے 3 ماہ رکھ کے تو انہوں نے وہ جانور بیچے، تو وہ 40-45 ہزار مہینے کا بنتا ہے۔ اب 50 جانوروں پہ اتنی محنت جا کے لانا، پھر انہیں منڈی میں بیچنا، سال کو پائی ساری 40-45 ہزار اتنی انویسٹمنٹ کر کے 10-11-12 لاکھ کی انویسٹمنٹ کہہ رہے تھے کی تھی، تو وہ دیکھا جائے تو وہ بھی کوئی اس میں بھی اتنا مزہ نہیں آتا، کیونکہ آپ کو ایک بار پتہ جانوروں کے ساتھ جانور بننا پڑتا ہے۔ منڈیوں میں جائیں، وہاں پہ کھجل خرابی، سار کھپائی، پھر وہاں جانور لوڈ کرنا، ٹرکوں میں بیٹھ کے آنا، پھر گھر پہ رکھنا، پھر منڈیوں میں آگے وپاری بن کے بیچنا، 12 لاکھ روپیہ تقریباً لگانا ان کی خرید و فروخت پہ، پھر خرچہ کرنا ان کی رہائش پہ، پھر کھانے پینے پہ، 40 ہزار مہینے کا حساب سے آپ کو بچے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی کوئی آپ نے کوئی ہند سندھ نہیں فتح کر لیا تو اس لیے جو نا مسئلے یہ رہتے ہیں، صرف مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ لوگ پہلے تجربہ حاصل کریں، تجربہ کوئی بھی سستی بریڈ لے کے ان پہ مطلب وہ رکھیں، کام کا آغاز کر دیں، رہائش اچھی بنائیں، خوراک اچھی دیں، یہ نہ دیکھیں کہ بکری ٹیڈی یا مکس ہے، اسے میں 100 روپے کیوں کھلاؤں روز کو، یہ نہ دیکھیں یار، 100 آج کھلائیں گے، وہ آپ کا تجربہ ہوگا، وہ آپ کو کل کو کام آئے گا، کل کو جو آپ کے پاس اچھی بریڈ آئے گی نا، انہیں 100 روپیہ دن کا کھلائیں گے تو 200 روپیہ دن کو آپ کو فائدہ دیں گی، صرف وہ فائدہ تب دیں گی جب آپ ابھی کے نکھٹو بریڈ کو 100 روپیہ کھلائیں گے، نکھٹو بریڈ کو 100 کھلائیں گے، آپ یقین کریں کہ وہی بریڈ جب بچے دے گی نا، بچے زیادہ دے گی، صحت مند دے گی، دودھ اچھا اتارے گی، اور نکھٹو کے بھی سارے سروائیو کر جائیں گے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخر میں اتنے کے فروخت ہو جائیں گے، آپ کو اس میں سے بھی خرچہ نکلے، تو وہی جو آپ کا تجربہ ہوگا، وہی آپ کا ذہن بن جائے گا کہ یار خوراک اچھی دینی ہے، جانوروں کو صحت مند رکھنا ہے، فربا رکھنا ہے، تو وہی آپ کا تجربہ آگے اچھی بریڈ میں بھی کام آئے گا، اور وہاں پہ وہ بریڈ پھر آپ کو فائدہ دے گی۔ تو اس لیے فارمنگ کیریئر کا آغاز جس نے بھی کرنا ہے وہ کر لیں، یہ نہ سوچیں کہ ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، یہی ذہن میں رکھ کے کریں کہ نہ گوشت کی مارکیٹ ہے، نہ ہی کوئی دودھ کی مارکیٹ ہے، مارکیٹ ہے تو صرف بریڈ کی مارکیٹ ہے، اس پہ کام کریں، اور اس بریڈ کی مارکیٹ میں پہ کام کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو نان بریڈ ہونا پڑے گا، یعنی کہ سستے جانور لینے پڑیں گے، 10 20 50 25 میں اس سے زیادہ نہ لیں، 25 بکریاں بھی اچھا بلا وقت ڈال دیتی ہیں بندے کو، تو 20-25 تک بکریاں لیں، ایک بریڈر لیں، ان سے بریڈنگ سائیکل پورا سیکھیں، فلشنگ کیسے ہوتی ہے، بریڈنگ کا سارا سائیکل کیا ہے، اس کے بعد جب بکریاں ڈرائی ہو جاتی ہیں، دودھ خشک کرتی ہیں، وہ کیا کرنا ہے، بچے جب دیتی ہیں کیا کرنا ہے، بچے پالنے کیسے ہے، بڑے مطلب ٹھنڈے ہو گئے نا، ٹھنڈے دماغ سے 2 سال کم از کم بھی 2-3 سال 2-3 سال نا نان بریڈ جو اینیمل ہے ان پہ ٹائم اپنا لگائیں، جن میں کوئی بریڈ ورتھ نہیں ہے، مہنگی نہیں ہے، تو بے شک کم رکھ لیں، 10 رکھ لیں، 20 رکھ لیں، 15 رکھ لیں، 5 رکھ لیں، اپنی جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق رکھیں، لیکن یہ کہ ان پہ محنت کریں، خرچہ کریں ان پہ دل و جان سے، وہ یہی سمجھیں کہ یار یہی بریڈ ہے جس نے مجھے کامیاب کروانا ہے، کیونکہ یہ وہی سیڑھی ہے جو آپ کو اوپر لے کے جاتی ہے، ایک اچھی بریڈ چھت پہ لے کے جاتی ہے، یہ جو نان بریڈ جانور ہیں، سستے جانور، یہ آپ کو بریڈ تک پہنچاتے ہیں، اگر آپ ان پہ خرچے نہیں کریں گے نا، یا ان پہ محنت نہیں کریں گے، خریدیں گے نہیں، تو آپ اوپر کیسے جائیں گے؟ پہلے دن تو کوئی بھی کہہ لیں کہ جہاز نہیں چلا لیتا نا، پہلے ہو سکتا ہے کہ جہاز چلاتا اسے اس کی ٹریننگ میں یہ ضروری ہو کہ پہلا سائیکل چلا، سائیکل سے موٹر سائیکل، پھر گاڑی چلائیں، پھر مزدہ چلائیں، پھر ٹرک چلائیں، پھر بس چلائیں، یعنی آپ کو ذرا تھوڑا سا گراؤنڈ مینیور کا بھی تجربہ ہو جائے نا، زمین پہ کیسے چیزیں چلتی ہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ اسے وہ چھوٹے جہاز میں بٹھاتے ہیں، ٹریننگ جہاز ہو ساتھ بٹھاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آتا ہو، پھر وہ تھوڑا سا بڑا جہاز دیتے ہوں، پھر بعد میں سواریوں والا جہاز دیتے ہوں، تو اسی طرح یہ نا، یہ آپ جو سستے جانور ہیں ان سے کام کا آغاز کریں، ان پہ سیکھیں، محنت کریں، 2 سال 3 سال ان پہ محنت کریں، گھبرائیں نا، یہ فارمنگ کیریئر ایک پوری زندگی کا روگ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آج منڈی میں گئے جانور خریدے، آپ بریڈر بن کے فارمر بن کے پیسے آنے شروع ہو گئے، کچھ نہیں ایسا ہوتا، یہ صرف ایک سارے داستان نہیں ہے کہ یہ لاکھوں کما لیں، کروڑوں کما لیں، یہ لاکھوں کروڑوں نہیں، آپ اربوں بھی کما سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو لاکھوں کروڑوں کمانے پڑتے ہیں، وقت لگانا پڑتا ہے، اس پہ محنت کرنا پڑتی ہے، یہ سارے کام کریں، تو پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ ایک صاحب بتا رہے تھے، یہاں پہ ایک گھوڑا آیا ان کا جاننے والا، تو وہ آ کر حیران ہو گیا، کہتا ہے یار یہاں پہ تو سارے کام کرنے والے ہیں، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں یہاں پہ تو کوئی کچھ نہیں رہا، یہاں تو پاکستان میں جتنا کہتا ہے کہ کاروبار کے مواقع ہیں اتنے باہر ہے نہیں، آپ لوگ باہر بھی جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں تو کہتا ہے گورا کہ سارے لوگ سارے کام کر رہے ہیں، وہاں پہ تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے بندہ سوچتا ہے کوئی نئے کاروبار تلاش کرے، پرانے لوگ کاروبار تو ہر بندہ کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ تو ہی کچھ نہیں رہا، تو آپ پاکستان میں رہیں، پاکستان میں کاروبار کریں، باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پاکستان میں بریڈ کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں نا تو کوئی کام نہیں ہو رہا، کسی بھی چیز کی بریڈ پہ کام نہیں ہو رہا،
جیسے آپ نے شتر مرغ کا کہا، آپ نے خرگوش کا کہا، بکریوں کی بات ہے، مجھے بتائیں بریڈ پہ کام ہو رہا ہے؟ جو بھی چیز آتی ہے باہر سے آتی ہے، وہی بریڈ ہم چاہتے ہیں لے کے آگے چلائیں. یہ نہیں سوچتے کہ گھر کی بریڈ بھی یار کوئی ہے، اسے بھی کوئی سروائیو ہونا چاہیے، اسے بھی لے کے آگے چلنا چاہیے. تو آج کی جو ویڈیو تھی یہی اس کا تھا ٹاپک، کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس ذہن کے ساتھ کام شروع کریں کہ آپ نے ایک بریڈ پہ کام شروع کرنا ہے، ایک بریڈنگ فارم بنانا ہے، اور پھر بریڈ فارم ٹو فارم سیل پہ آنا ہے. آپ نے مطلب ایک مکھی چینے کی اگر آپ بریڈ بناتے ہیں تو اس کی آگے ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں. تو اگر آپ اچھی بریڈ تیار کر لیں گے تو جو دوسرے فارم بنانا چاہیں گے مکھی چینے کے، وہ آپ سے بریڈ لیں گے اور آپ ان سے اچھا معاوضہ لیں گے، تو آپ کو اچھا رزق اس میں سے ملے گا. اسی طرح جو دوسری بریڈز ہیں ان کی جو آگے لوگ مارکیٹ بنانا چاہتے ہیں، اپنے فارم بنانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو بریڈ ہوگی تو ظاہر ہے آپ کو جہاں پہ گڑ ہوتا ہے وہاں پہ مکھیاں آتی ہیں. آپ بریڈ تیار کریں انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اچھی روزی دے گا، آپ کے پاس لوگ چل کے آئیں گے لینے کے لیے بریڈ. تو اس کی مثال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ روز مطلب لوگ فون میسیج کرنے کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے. ہمیں بے شک آپ ابھی پیسے لے لیں، 2 سال بعد دے دیں، سال بعد دے دیں. یہ رسک تو ہم نے ابھی تک فی الحال نہیں لیا، لیکن سوچ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حکمت عملی ایسی بنائیں جس میں لوگ کچھ نہ کچھ کام کرنا شروع کریں اب. کیونکہ ہمارے پاس کوئی 100-150 بچہ ابھی بھی موجود ہے، کوئی 150 بچہ ابھی 1-1.5 ماہ تک آ جائے گا، پھر آگے مزید بکریاں کراس ہوگی، پھر کوئی 200 بچے آ جائیں گے. مطلب اب سلسلہ ایک شروع ہو رہا ہے. تو سوچ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انگیج کریں لوگوں کو بھی، تاکہ کچھ نہ کچھ چلیں، ہمارا بھی کچھ سلسلہ اب تھوڑا سا کمائی کا بھی کچھ عام سلسلہ ہونا چاہیے نا، کوئی کماؤ پتر ہم بھی بنے. فی الحال تو لگاؤ پتر ہی بنے ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ایک ویژن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ہمت نہیں ہارتے اور ایمانداری کے بنیادی طور پہ آپ دامن نہیں چھوڑتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی برکت اور رحمت ہوتی ہے کہ آپ کے معاملات جو بظاہری طور پہ سارے بکھرے بکھرے سے نظر آتے ہیں، وہ سارے پھر ایک راستے پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کی زندگی جو ہے نا ایک روٹین پہ آ جاتی ہے. لیکن یہ سارے کام کرنے سے پہلے نا آپ کو بڑے سارے بکھیڑے جو ہیں نا ان میں سے گزرنا پڑتا ہے. اور کسی بھی کام کو کامیابی سے کرنے کا بنیادی جو راز یہی ہوتا ہے اس کام کو شروع کر دیا جائے. تو آپ بھی اگر جو بکری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، لوگ بکری فارمر بننا چاہتے ہیں، وہ پھر سوچیں نہ، پریشان نہ ہوں، بسم اللہ کریں. اور کیا کہتے ہیں وہ نمرود کی کیا آگ تھی، اس میں چھلانگ لگا دیں. عشق ہے مخوِ تماشا لب بام ابھی والی بات ہے. یہ نہ کہ عشق وہ چبارے پہ چڑھ کے دیکھتا رہ جائے اور آپ بھی کھڑے رہیں، چھلانگ نہ لگائیں. لگا دیں چھلانگ یار، 2-4 بکریاں، 5-7 بکریاں، 10 بکریاں لا کے رکھ لیں. ان کے لیے پہلے رہائش اچھی بنائیں، کھانا ان کے لیے اچھا سارا محفوظ کریں، 3 ماہ کا یا 6 ماہ کا. پھر جانور لے کے آئیں، ان سے پیار کریں، ان کی خدمت کریں، انہیں موٹا تازہ رکھیں، کمزور نہ ہونے دیں. انہیں خوراک ہائی سٹینڈرڈ ہائی کوالٹی خوراک دیں، بالکل بھوسے شوسے سبز چارے یہ بھی نہیں دینے جانوروں کو کبھی بھول کے بھی، ورنہ آپ کا فارمنگ کیریئر اسی وقت ٹھپ ہو جائے گا. جو مرضی کو بندہ کہہ لے یہ سستا ہے، یہ وہ، آپ نے کہیں نہیں سستا نہیں، میں نے کھلانا ہی مہنگا ہے. جانور مہنگا ہے تو میں اسے سستا کیوں کھلاؤں یار؟ اتنا مہنگا دودھ، اتنا مہنگا گوشت، اس کا سستا کھا کے کیسا مہنگی چیزیں پیدا کرے گا؟ تو اس لیے جو ہے نا وہ سوچی پہ آدھے بندہ گیا، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کام کا آغاز کریں، بسم اللہ کریں، اور یہ سوچ کے کام کا آغاز کریں کہ اگر آپ کے پاس بریڈ ہوگی، آپ بریڈ پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے لوگ، اچھے بریڈر زندگی میں ملیں گے، تو جو آپ سے اچھی بریڈ اچھی قیمت پہ خریدیں گے. تو یہ اجازت دیجیے گا، مووی کافی لمبی ہو گئی ہے، 50 منٹ تک کی تو میری جو باتیں ہیں یہ ہو گئی ہیں. تو یہ آپ باقی سارے اس میں سے اخذ کر لیں چیزیں کہ کیا کیا آج کے مطلب باتیں ہماری نہیں ہیں، کیا کرنا چاہیے، کس نیج پہ آپ نے فارمنگ کیریئر کو شروع کرنا ہے، کس نیج پہ آپ نے فارمنگ کیریئر کو لے کے جانا ہے. بڑے بندے، بڑے دوست ایسے ہیں جو باہر ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، کچھ کرونا میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ اپنے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم نے آنا ہے، فارم بنا لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا ہے. تو وہ سارے لوگ بھی اسی نیج پہ سوچیں کہ کیا کرنا ہے، انہیں کس طرح کرنا ہے. انہیں بھی صرف یہی کرنا ہے کہ انہوں نے زور نہیں لگانا، آتے ساتھ ہی رولے نہیں پا دینے، بالکل ہی یہ کر دینا وہ کر دینا، کچھ نہیں کرنا. صرف اچھی رہائش بنا لیں، جانوروں کی اچھی خوراک دیں، تھوڑے جانور رکھیں اور صبر کریں، اور ان جانوروں کی خدمت کریں، ان سے بچے لیں، بچوں کو بچائیں، جانوروں سے وافر دودھ لیں، وہ باڈی سکور کم نہ ہونے دیں. سمجھیں کہ آپ کا فارمنگ کیریئر شروع ہو گیا. تو اس کے بعد پھر اچھی بریڈ بھی انشاءاللہ مارکیٹ میں کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل جائے گی، کوئی نہ کوئی بریڈر بھی آپ کے سامنے آ ہی جائیں گے اللہ کی وقت کے ساتھ ساتھ. ان سے اچھی بریڈ لیں، باقاعدہ کام کا آغاز کریں. یہ تو تھا جی آج کا ہمارا ایک ٹاپک، جس کا کوئی سمجھ تو کوئی نہیں آئی ٹاپک کیا تھا، ساری باتیں ہی تھیں. بہرحال
باتوں میں سے کچھ نہ کچھ امید ہے کہ آپ لوگ اس میں سے حاصل کر ہی لیں گے جی۔ کیا کہتے ہیں بقدر استطاعت، جتنی کسی استطاعت ہوئی، جس طرح ہماری ہے، چلیں جو بھی ہم نے سیکھا کر رہے ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں، تاکہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی وہ پیغام پہنچے، وہ بھی کچھ نہ کچھ اس پہ سیکھیں، کچھ نہ کچھ ترغیب لیں، موٹیویشن لیں، کچھ سبق لیں، کچھ نہ کچھ مطلب ہم کسی کے کام کسی نہ کسی طریقے سے آ سکیں گے۔ چلیں جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر کسی دن کسی ٹاپک کے ساتھ اسی طرح ہی آ کے آپ کا وقت ضائع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔